پاکستان نے IMF کو بجلی اور گیس مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ ذرائع کے مطابق IMF اور وزارت خزانہ حکام کے درمیان جاری مذاکرات میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارے اور پرائمری خسارے میں کمی کے لیے بات چیت جاری ہے، جبکہ اگلے سال کے بجٹ اہداف پر IMF کو بریفنگ دی جا چکی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کی IMF مشن سے ریاستی ملکیتی اداروں کی کارکردگی جانچنے کے لیے سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ کی کارکردگی پر بھی بات چیت چل رہی ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ IMF نے گردشی قرض میں اضافے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں 150 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا ہے اور پاکستان نے رواں سال کے آخر تک گردشی قرض 2300 ارب روپے تک محدود رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کی جانب سے IMF کو جولائی میں گیس اور بجلی کی قیمت بڑھانے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ پراپرٹی لیکس، اویس مظفر اور ان کی اہلیہ کے نام پر بھی 2 جائیدادیں سامنے آ گئی۔ پراپرٹی لیکس میں دنیا کی کئی سیاسی شخصیات، حکومتی اہلکاروں اور ریٹائرڈ سرکاری افسروں کے نام شامل ہیں۔ پاکستانیوں کی دبئی میں 11 ارب ڈالرز کی جائیدادیں موجود ہیں۔ دبئی میں جائیدادیں خریدنے والے غیر ملکیوں میں پاکستانیوں کا دوسرا نمبر ہے۔ پراپرٹی لیکس میں انکشاف ہوا کہ 17,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 23,000 جائیدادیں خرید رکھی ہیں۔ پراپرٹی لیکس میں صدر آصف علی زرداری کے 3 بچوں کے نام شامل ہیں۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کا نام بھی دبئی کی جائیداد کے مالکوں کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ پراپرٹی لیکس میں سابق وزیر اعظم شوکت عزیز کا نام بھی شامل ہے۔ تحائف لینے والا اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا، توشہ خانہ تحائف قوانین میں ترامیم منظور۔ اعلامیے کے مطابق ان ترامیم کے تحت تحائف لینے والا یہ تحائف اپنے پاس نہیں رکھے گا۔ تحائف کو وصول کنندہ کے ادارے کی عمارت کے احاطے میں نمایاں جگہ پر رکھا جائے گا، جبکہ شیلڈز، سوینئرز اور دیگر تحائف کا باقاعدہ ریکارڈ رکھا جائے گا۔ کابینہ نے تحائف کا تخمینہ لگانے والے نجی شعبے کے ماہر کو اعزازیہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سے پہلے BPDM حکومت میں وفاقی کابینہ نے توشہ خانہ پالیسی 2023 کی منظوری دی تھی۔ اس پالیسی کے تحت صدر، وزیر اعظم اور کابینہ ارکان پر 300 امریکی ڈالر سے زائد مالیت کا تحفہ وصول کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی۔ 300 ڈالر سے کم کا تحفہ مروجہ طریقہ کار کے تحت رقم ادا کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن بنائیں یا ہمیں فوری سزائیں سنائیں۔ شیخ رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 2 سال سے تاریخیں بھگت رہے ہیں، ہمارے گھر پر چھاپے مارتے ہیں، بچے اٹھاتے ہیں اور زیور اور پیسے لے جاتے ہیں اور خود ہی جڑوں سے مار کھاتے ہیں۔ ملک میں انصاف مذاق بن گیا ہے، اللہ کے بعد صرف عدلیہ ہی رہ گئی ہے۔ 9 مئی سے متعلق جوڈیشل کمیشن بنائیں یا ہمیں فوری سزائیں سنائیں۔ شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں سزا سنا دیں، ہم بہتر محسوس کریں گے، ہماری جان چھوڑیں، ہمارے خلاف کوئی شواہد نہیں ہے۔ عمران خان سے احترام کا تعلق ہے، آئندہ پیشی پر ان سے ملاقات ہوتی ہے یا نہیں معلوم نہیں۔ موجودہ حکومت کے رنگ پسٹن بیٹھ چکے ہیں، پلاگ میں کچرا پھنس چکا ہے اور انجن دھواں دے رہا ہے، عوام کشمیریوں کی طرح باہر نکلیں گے۔